السلام علیکم۔ پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں ایک بیوروکریٹ رہے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب، اور پاکستان بننے کے بعد جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں اور ایک بہت بڑے رائٹر تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی شہاب نامہ کے نام سے، تو ہم وہاں سے اہم چیزیں اٹھا کے آپ کو اردو ریکارڈنگ میں سنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جناب جنرل ایوب اللہ خان کی اٹھان، جب انہوں نے مارشل لا لگا کے خود صدر بنے تھے زبردستی کے، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شروع کرتے ہیں جناب، وہ لکھتے ہیں کہ میجر جنرل اسکندر مرزا کی برطرفی کے بعد اگلی صبح میں اپنے دفتر گیا تو ایوان صدر میں الو بول رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور اکا دکا نوکر چاکر اور گارڈ کے سپاہی سرگوشیوں میں رات کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ جنرل ایوب خان نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا تھا، لیکن وہ ابھی ایوان صدر میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب مجھے اس بیت الجن سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا، کیونکہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ ضرور اپنی پسند کا سیکرٹری رکھنا چاہیں گے۔ میں نے اپنے کاغذات درست کیے اور دستور کے مطابق اپنی چارج رپورٹ تیار کر ہی رہا تھا کہ یکا یک یونیفارم میں ملبوس جنرل ایوب خان میرے کمرے کی کھڑکی میں نمودار ہوئے۔ وہ اتنے طویل اور قامت تھے کہ اگر کھڑکی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو چھت کے ساتھ باتیں کرتے نظر آتے۔ انہوں نے جھک کر کھڑکی کی چوکھٹ سے آگے والی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور مجھے باہر آنے کو کہا۔ مجھے ساتھ لے کر وہ کافی دیر تک باہر چبوترے پر ٹہلتے رہے۔ پھر انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی کا ذکر کیا، پھر پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کی سازشوں اور بے وفائیوں پر طویل روشنی ڈالی۔ مجھے ان کی اس گفتگو پر بڑی حیرت ہوئی۔ جنرل ایوب خان سے میرے کوئی قریبی مراسم نہ تھے، جو ہی دور سے رسمی سی ملاقات تھی۔ میرا خیال ہے اسکندر مرزا کو برطرف کرنے کا ان کے ذہن پر کسی قدر بوجھ تھا۔ وہ اس قسم کی گفتگو کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں پہلا سویلین تھا جو ان کے ہاتھ آ گیا، چنانچہ انہوں نے مجھے اپنی ذہنی چاند ماری کا تختہ مشق بنا کے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ انسان کے دماغ میں ایسی خودکار مشین نصب ہوتی ہے جو اندرونی اضطراب کے وقت اسے اپنی مرضی کی سکون آور گولیاں بنا کر کھلاتی رہتی ہے۔ اس روز ایوب خان کی پہلی کیبنٹ میٹنگ ہونے والی تھی۔ کچھ وزیر برآمدے میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر صدر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کابینہ کی پہلی میٹنگ تم بھی بیٹھو تاکہ تم میرے خیالات سے واقف ہو جاؤ۔ یہ موقع ہاتھ آتے ہی میں نے گزارش کی کہ جناب، دراصل میں اپنی چارج رپورٹ مکمل کر رہا تھا تاکہ آپ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری متعین کر لیں۔ یہ سن کر صدر ایوب چلتے چلتے رک گئے اور بولے، ہم فوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کرنے کے عادی ہیں۔ ہم نے انکوائری کر لی ہے، تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو، اس لیے میں نے تم کو اپنا سیکرٹری مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر میرا نفس کچھ پھول سا گیا۔ نفس جتنا ہی فرپا ہو، عقل اتنی ہی کمزور پڑ جاتی ہے اور قوت فیصلہ پر خود فریبی کا غبار چھا جاتا ہے۔ میرا بھی حشر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ نیا صدر جو نیا نظام لانا چاہتا ہے، شاید وہی ملک کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اس وقت یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ آئی کہ یہ نظام ریت کا گروندا ہے جو جنرل ایوب کی صدارت ختم ہوتے ہی دڑام سے گر جائے گا۔ جمہوریت بڑی غیرت مند اور حاسد دلہن ہے، اس کے اوپر سوکن کا سایہ بھی پڑ جائے تو یہ گھر بار جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اس نئے دور میں کام شروع کرتے ہی میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ مارشل لا نافذ ہونے کے بعد اب تک جتنے سرکاری اعلانات، قوانین اور ریگولیشن جاری ہوئے ہیں، ان میں سے حکومت پاکستان کا حوالہ ہے، حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ڈرافٹنگ میں غلطی سے ایک آدھ بار یہ غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن جب ذرا تفصیل سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جس تواتر سے یہ فروغات دہرائی جا رہی ہے وہ صحن کم اور التزاماً زیادہ محسوس ہوتی ہے۔
اس پر میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشل لا ہیڈ کوارٹر کی توجہ اس صورتحال کی طرف دلائی جائے اور ان کو ہدایت دی جائے کہ جاری شدہ تمام اعلانات اور قوانین کی صحیح کی جائے اور آئندہ کے لیے اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ صدر ایوب کا قاعدہ تھا کہ وہ فائلیں اور دوسرے کاغذات روز کے روز نپٹا کر میرے پاس واپس بھیج دیا کرتے تھے، لیکن معمول کے برعکس یہ نوٹ کئی روز تک میرے پاس واپس نہ آیا۔ 5 نومبر کی شام کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا دیر تک کام کر رہا تھا۔ باہر ٹیرس پر صدر ایوب اپنے چند رفیقوں کے ساتھ کسی معاملے پر گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ گھنٹہ 1.5 کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھے۔ آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ڈرافٹنگ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے اسلامک کا لفظ نکال دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صدر ایوب نے کسی قدر غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں بولے، ہاں فیصلہ ہو گیا ہے، کل صبح پہلی چیز مجھے ڈرافٹ ملنا چاہیے، اس میں دیر نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خدا حافظ کہے بغیر تیز قدم کمرے سے نکل گئے۔ اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا اور انہیں روک کر پوچھتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کا لفظ حذف کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں، لیکن اتنی ہمت مجھ میں نہ تھی، اس لیے میں بھی دم دبائے چپ چاپ کر واپس آ گیا۔ بڑے سوچ و بچار کے بعد صبح کے قریب میں نے پریس ریلیز تو تیار نہ کیا، بلکہ اس کی جگہ 2-2.5 صفحوں کا ایک نوٹ لکھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کو اسلام سے فرار ممکن نہیں۔ اس ملک کی تاریخ پرانی لیکن جغرافیائی نیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ریڈ کلف لائن صرف اس وجہ سے کھینچی گئی تھی کہ ہم نے یہ خطہ ارض اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اب اگر پاکستان سے اسلام کا نام الگ کر دیا جائے تو حد بندی کی یہ لائن معدوم ہو جائے گی۔ ہم پاکستانی صرف اس وجہ سے بنے کہ ہم مسلمان تھے۔ اگر افغانستان، ایران، مصر، عراق اور ترکی اسلام کو خیر بات کہہ دیں تو پھر بھی وہ افغانی، ایرانی، مصری، عراقی اور ترک ہی رہتے ہیں، لیکن ہم اسلام کے نام سے راہ فرار اختیار کریں تو پاکستان کا اپنا الگ کوئی وجود قائم نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام ہماری طبع نازک کو پسند خاطر ہو یا نہ ہو، اسلام ہماری طرز زندگی کو راس آئے یا نہ آئے، ذاتی طور پر ہم اسلام کی پابندی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، حقیقت بہرحال یہی ہے کہ اگر آخرت کے لیے نہیں تو اسی چند روزہ زندگی میں خود غرضی کے طور پر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں اسلام کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر برسر عام ڈنکے کی چوٹ پر بجانا ہی پڑے گا، خواہ اس کی دمک ہمارے حسن سماعت پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اسلامک کا لفظ لگانے سے اگر کسی کا ذہن قرون وسطیٰ کی طرف جاتا ہے تو جانے دیں۔ دوسروں کی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو اساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے ایک الگ کاغذ پر اپنا استعفیٰ بھی لکھ لیا کہ خرابی صحت کی بنا پر میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے ریٹائر ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے اپنی بیوی کو دکھائیں تو اس نے مجھے خوب شاباش دی اور غالباً میرا دل بڑھانے کو کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انگریزی بھی اتنی اچھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں جل گیا۔ محترمہ، تم انگریزی زبان کے چسکے میں پڑ گئی ہو، یہ نہیں دیکھا کہ میں نے استعفیٰ بھی لکھ رکھا ہے؟ شاید سچ مچ اس کی نوبت بھی آ جائے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اگر آپ کی بات رد ہو گئی تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ نوکری چلی گئی تو کچھ اور کام کر لینا۔ کسی کام کو جی نہ چاہے تو آرام سے گھر بیٹھ کر لکھنا پڑھنا۔ آخر میں نے ڈاکٹری کی ڈگری کس روز کے لیے لی ہے؟ ہماری شادی کو ابھی صرف 1.5 برس ہوا تھا۔ میں دفتر جانے لگا تو عفت غالباً شرارت سے بولی، آپ صورتحال سے نپٹ لیں گے یا میں بھی ساتھ چلوں؟ میں اپنے آفس وقت سے پہلے پہنچ گیا۔
خیال تھا کہ صدر ایوب کے آنے سے پہلے اپنا نوٹ ٹائپ کروا رکھوں گا، لیکن وہاں دیکھا تو صدر صاحب پہلے ہی برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمرے میں آ گئے اور پوچھا، ڈرافٹ تیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ تیار تو ہے لیکن ابھی ٹائپ نہیں ہوا۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا، ایسے ہی دکھاؤ۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ پڑھنے لگے۔ چند سطریں پڑھ کر کچھ چونکے اور پھر از سر نو شروع سے پڑھنے لگے۔ جب ختم کر چکے تو کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے، یس رائٹ یو آر۔ یہ فقرہ انہوں نے 2 بار دہرایا اور پھر نوٹ ہاتھ میں لیے کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس موضوع پر پھر کسی نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ چند روز بعد میں کچھ فائلیں لے کر صدر ایوب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ ایک خط پڑھ کر بولے، کچھ لوگ مجھے خط لکھتے ہیں، کچھ لوگ ملنے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، اب ماڈرن ازم اور اسلام اکٹھے نہیں چل سکتے۔ میں ان سے کہتا ہوں، پاکستان ہیز نو اسکیپ فرام اسلام۔ اس کے بعد انہوں نے پے در پے میرے نوٹ کے کئی اور فقرے بھی دہرائے۔ ان میں یہ عجیب صلاحیت تھی کہ اگر کوئی بات واقعہ ہی ان کے دل میں گھر کر جاتی تھی تو وہ بڑی معصومیت سے اسے اپنا لیتے تھے۔ ایک روز وہ کہنے لگے کہ انہوں نے بچپن میں قرآن شریف ختم تو کیا ہے لیکن رسماً اس کے معنی کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا، اس لیے میں انہیں اردو کا کوئی آسان سا ترجمہ لا دوں۔ میں نے انہیں 2-3 سادہ سے آسان مترجم قرآن شریف فراہم کر دیے۔ ان کو انہوں نے بڑی محنت اور غور سے پڑھا۔ بنیادی عقائد، عبادات، نظام کائنات اور قصص القرآن تو وہ آسانی سے سمجھ گئے، لیکن زندگی کی کلیت اور مجموعیت کا احکام الہی کے ساتھ جو مربوط، مضبوط اور عملی رشتہ ہے وہ پوری طرح ان کے فہم و ادراک کی گرفت میں نہ آ سکا۔ کچھ عرصہ ان کے سر میں یہ سودا بھی سمایا رہا کہ قرآن مجید کو عقائد، عبادات، اخلاقیات، قوانین، قصص وغیرہ کے عنوانات کے تحت بھی تدوین کر دینی چاہیے تاکہ ہر موضوع کے حوالہ جات تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس خیال میں کچھ ایسے عناصر کی ہمت افزائی کرتے رہتے تھے جو دین کو ان ضباطی پابندیوں سے آزاد کر کے اسے سہل انگاروں اور تن آسانیوں کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جس طرح امتحان پاس کرنے کے لیے کتابوں کے خلاصے اور پاکٹ گائیڈ مقبول ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کا یہ نظر ثانی شدہ آسان رنگ بھی صدر ایوب کو بڑی آسانی سے متاثر کر دیتا تھا، لیکن عام طور پر یہ تاثر عارضی ہوتا تھا کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایک اچھے اور سیدھے سادے مسلمان تھے۔ ایک دفعہ جب وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جا رہے تھے تو عمرہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پر تیاری کی۔ ان کی فرمائش پر میں نے انہیں مختلف دواؤں کے مجموعے دیے جن کا انہوں نے چند روز خوب مطالعہ کیا۔ جس روز روانگی کے لیے ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوئے، انہوں نے دونوں مجموعے واپس کر دیے اور کہا، مجھے اپنے مطلب کی چیز مل گئی ہے، اب زیادہ لمبی چوڑی دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس تفسیر پر انہوں نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جس پر ایک مختصر سی دعا اردو ترجمے کے ساتھ نقل کی ہوئی تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے۔ مکہ معظمہ میں ایک روز ان کے لیے خانہ کعبہ بھی کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو شاہی معلم نے کہا کہ چاروں طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ سنت پوری کرنے کے بعد صدر ایوب بڑے شاداں و فرحاں نظر آتے تھے۔ وہیں اندر کھڑے انہوں نے مجھے بتایا کہ چاروں طرف سجدہ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ ہندوستان کے سامنے ہمارا سر خم نہ ہو۔ بیت اللہ شریف کے اندر مانگی ہوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ اس وقت کی جنگ کا کھلا ثبوت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمیں روضہ رسول کے حجرہ مبارک کے اندر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی صدر ایوب پر ہیبت اور رکت طاری ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے روضہ عطر کا غلاف تھام لیا اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ زندگی بھر میں نے انہیں صرف ایک بار اس طرح اشک بار دیکھا ہے۔ صدارت کا کام جنرل ایوب خان نے بڑی محنت، لگن، باقاعدگی اور سلیقے سے شروع کیا۔ سب فائلیں وہ غور سے پڑھتے تھے اور ان پر احکامات بھی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔
روز کی فائلیں روز نپٹا دیتے تھے، کچھ دن میں کچھ رات کے وقت۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فائل اگلے روز کے لیے اٹھا رکھی ہو۔ ہر روز اپنی ڈاک بھی پوری دیکھتے تھے، کچھ خطوط خود جواب دینے کے لیے منتخب کر لیتے تھے، باقی میرے حوالے کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں صدر کے نام جتنے خط آتے تھے ان سب کے جواب ضرور دیے جاتے تھے۔ ایک رو پنجاب کے گاؤں سے ایک دل جلے کا خط آیا جس میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہوئی تھی اور کچھ گالی گلوچ بھی تھی۔ اس شخص کا کوئی چھوٹا سا معاملہ محکمہ مال میں اٹکا ہوا تھا اور کئی بار رشوت ادا کرنے کے بعد بھی سلجھنے میں نہ آتا تھا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو وہ ساری عمر صدر ایوب کو بد دعائیں دے دے کر مرے گا۔ میرے عملے نے بہت کہا کہ اس قسم کا خط صدر کو نہ دکھایا جائے کیونکہ اس سے پڑھ کر وہ خواہ مخواہ غصے میں آئیں گے یا پریشان ہوں گے، لیکن میں نے اس خط کو ان کی خدمت میں اس تجویز کے ساتھ پیش کیا کہ اس کا جواب خود صدر مملکت دیں۔ لاہور کے اگلے دورے میں اس شخص کو گورنر ہاؤس میں طلب کر کے اس کی بات سنی اور اس کا معاملہ گورنر کے سپرد کر کے جب تک وہ انجام تک پہنچ جائے اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ یہ تجویز صدر ایوب کو پسند آ گئی اور اس پر عمل کر کے انہوں نے وقتاً فوقتاً مشرقی اور مغربی پاکستان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد دی۔ صدر ایوب کا گھریلو ماحول بھی بڑا سادہ اور خوشگوار تھا۔ بیگم ایوب خاموش، طبع، ملچان اور پروقار خاتون تھی۔ ملک کی خاتون اول کے طور پر انہوں نے کبھی ذاتی پبلسٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے بیٹوں کے لیے تو بڑی کمزور ماں ثابت ہوئی کیونکہ وہ ان سے بعض کی خطا کاریاں اور ناپسندیدہ حرکات پر بڑی محنت سے پردہ ڈالتی رہتی تھی، لیکن بیٹیوں کی تربیت پر ان کا اثر بے حد خوشگوار تھا۔ صدر ایوب کی صاحبزادیاں حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے مالا مال تھیں اور ان کے کردار میں حیاداری، خوش اخلاقی کا بڑا گہرا امتیاز تھا۔ گھر کے اندر بھی وہ کبھی اپنے والد کے سامنے ننگے سر نظر نہ آتی تھی۔ ان میں سے کسی نے میری بیوی کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی وہ دوپٹے کو بالوں کے ساتھ پرنوں کے ذریعے ٹانگ کر رکھتی ہیں تاکہ بے خیالی میں سرک کر سر سے اتر نہ جائے۔ صدر ایوب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی شکیلہ کی شادی ہوئی تو سادگی میں یہ تقریب بھی اپنی مثال آپ تھی۔ راولپنڈی سے ان کے ساتھ پرسنل سٹاف کے فقط ہم 4-5 آدمی ان کے گاؤں ریحانہ گئے۔ ان کے آبائی مکان کے کھلے احاطے میں درختوں کی چھاؤں میں چند کرسیاں اور چند چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے بارات کا استقبال کیا، نکاح کے بعد کھانا ہوا اور انتہائی سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ اس تقریب میں صرف گاؤں کے کچھ احباب اور برادری کے لوگ شریک ہوئے، نہ باجا گاجا، نہ ڈول ڈمکا، نہ تحفے تحائف۔ جس سادگی سے شادی کی تقریب ہوئی تھی اس سادگی سے ہم نے اخبار میں ایک چھوٹی سی 2 سطری خبر چھپوا دی۔ ٹی وی کا دور تو ابھی نہ آیا تھا، لیکن ریڈیو پاکستان کے کسی بلٹن میں اتنی سی خبر بھی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر چند وزیر، افسر اور پیشہ ور خوشامدی صدر ایوب کے سر ہو گئے کہ اس سادہ تقریب کی خاطر خواہ پبلسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا امیج بڑھانے کا ایک سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ بات ان کے کانوں میں بار بار اتنی شدت سے بھری گئی کہ رفتہ رفتہ وہ بھی غصے کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ ایک روز میں کسی کام سے ان کے پاس گیا تو ایک ایسا ہی خوش آمدی ٹولہ انہیں اپنے نرگے میں لیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے وہ لوگ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ صدر مملکت کے امیج کو فروغ دینے کا ایک اچھا موقع ضائع کیوں کر دیا؟ میں خاموشی سے کھڑا ہوا، ان کی چیخ چیخ بک بک سنتا رہا۔ جب ان کا غوغا بند ہوا تو میں نے اپنے الفاظ کو کلفی کی طرح برف میں جما کر بڑے ادب سے کہا، اگر اس موقع پر آپ صاحبان بھی مدعو ہوتے تو آپ کو بھی ضرور محسوس ہوتا کہ اس تقریب کی سادگی بھی بڑا خلوص تھا۔ اب اسے اشتہاری سٹنٹ میں تبدیل کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ خلوص میں ریا کی کھوٹ ملانا بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے۔ میری بات تو غالباً کسی کو پسند نہ آئی، لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس موضوع پر مزید چوں چاں بند ہو گئے۔ دفتر کے اندر، دفتر کے باہر صدر ایوب کے سر پر ہمیشہ کام کی دھن سوار رہتی تھی۔ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مجھے ان کے کافی عرصے تک
کسی قدر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے انہیں کبھی ایسی باتوں میں زیادہ وقت ضائع کرتے نہیں پایا جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح کام کے کسی نہ کسی شعبے سے نہ ہو۔ ان کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک رہتی تھی جس میں وہ تاریخ ڈال کر ہر وہ بات درج کرتے جاتے تھے جو اس روز ان کو خود سوچتی تھی، یا کسی سے سنتے تھے یا کہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہر اندراج کا نمبر شمار بھی لکھا جاتا تھا جو نوٹ بک کے شروع سے آخر تک مسلسل چلتا تھا۔ اس طرح درج شدہ باتوں کو وہ کبھی نہ کہ اجلاس یا گورنروں یا وزیروں یا افسروں کے ساتھ اٹھاتے تھے، اور جب ان پر عمل درآمد ہو جاتا تھا تو اس پر نشان لگا دیتے تھے۔ شروع کے 2 برس ان کی جو نوٹ بک ختم ہوتی تھی اسے میں اپنے پاس لے کر رکھ لیتا تھا۔ میرے پاس اس قسم کی 4 کاپیاں محفوظ ہیں۔ ان سب کو ملا کر ان کے اندراجات کی تعداد 145 ہے۔ یہ سطور لکھنے کے لیے میں نے ان کا کسی قدر غور سے جائزہ لیا تو ملکی امور کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے بے شمار معاملات پر ان کا تفصیلی عبور دیکھ کر بے سخت تعداد دینے کو جی چاہا۔ گورنروں کی تقرریاں، وزیروں کے دورے، سفیروں سے گفتگو، امریکن ایڈ، نمایاں قابلیت کے چھوٹے بڑے افسروں کی نشاندہی، کسی جگہ کھاد کی سپلائی، کہیں پانی کی کمی، کسی کی پینشن کا معاملہ، سیم اور تھور کے مسائل، افریقہ میں اسلام کی تبلیغ، ریڈیو سے درس قرآن، بین الاقوامی معاملات، ایسے بے شمار موضوعات ہیں جن سے یہ 4 کاپیاں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ تھا ان کے پہلے دن جنرل ایوب خان صاحب کے جب وہ صدر بنے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے خاص ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔